جو پہلی بار مشہد جاتا ہے نا، جو ہی امام رضا کا حرم دیکھتا ہے سینہ بھائی جان یوں چوڑا ہو جاتا ہے، شیعہ کو فخر ہوتا ہے اس امام کا نوکر ہو۔ سونے کے دروازے، چاندی کی سیڑھیاں، بہترین حرم، تا حد نگاہ امیری ہی امیری، خوشبو کے جھونکے، بہترین ایرانی کلیم، خادموں کی لمبی لائنیں۔ ظاہر چلتا چلتا جب امام کی زری پہ جاتا ہے، زری کو دیکھتا ہے پھر چہرہ خوش ہوتا ہے۔ سونے کی زری، راز کر رہا ہے زہرا کا بیٹا، لیکن جگر اس تب پھٹتا ہے جب بندہ زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے تو پہلا جملہ لکھا السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ غریب الغربا پڑھ کے ظاہر زری پہ سر مار کے کہتا امیری تیری اتنی زیادہ ہے تو غریب الغربا کیسے ہے؟ اگر سننے والا کان ہو تو رضا کی زری سے آواز آتی ہے جس کی بہن پردیس میں رول کے مر جائے، جس کا لاشا وطن میں نہ آئے، جسے پردیس میں مسافر سمجھ کے دفنا دیا جائے، وہ غریب ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہم میں عزاداری کی تہذیب ہے یہ ہمیں امام رضا نے سکھائی۔ اتنا امام کو حسین کی عزاداری سے پیار تھا۔ کتابیں کہتی ہیں جب امام مجلس سننے کے لیے آتے تو جہاں بیٹھ کے اب سن رہے ہیں نا، اس جگہ کا تقدس بتاؤں، امام بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چومتے، اٹھنے سے پہلے پھر چومتے۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا مولا آپ اپنے دادا کی مجلس کی جگہ کو چومتے کیوں ہیں؟ امام رضا نے کہا اگر میں دنیا کو اس کا تقدس بتاؤں لوگ اپنے گھروں میں جانا چھوڑ دیں، لوگ رہیں ہی حسین کی صف عزا پہ۔ مولا نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے ملائکہ اپنے پر مس کرتے۔ مولا فرماتے اگر ہمارے عزادار کو مجلس شبیر میں بیٹھنے کا اجر بتا دیا جائے، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جب عرش میں ملائکہ سے کہتا فرش پہ دیکھو جہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہوتی، تو ملائکہ کہتے ہیں ہم سے ساری زندگی کی عبادت لے لے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس محفل میں جانے دے۔ اس لیے کہ کائنات کا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں 14 نے کہا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کسی کتاب میں مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کہا مصلی بچھاؤ ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے، افطاری کے لیے دسترخوان سجاؤ ہم تمہارے ساتھ افطار کریں گے، حج کے لیے احرام باندھو ہم تمہارے ساتھ حج کریں گے۔ ایک ہی وعدہ کیا تم حسین کی صف بچھاؤ، کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آئیں گے۔ مردوں میں سجاد بیٹھ جاتا ہے، عورتوں میں زینب بیٹھ جاتی ہے۔ میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا، مولا اپنے گھر میں روزانہ مجلس کرواتے تھے۔ شبیر کے ذاکر کا احترام میرے مولا رضا نے سنایا، اتنا احترام کرتے تھے اپنے دادے کے ذاکر کا۔ اکثر دیبل کو بلاتے تھے مرثیہ سننے کے لیے۔ دیبل ایک دن امام کو مرثیہ سنانے کے لیے، دیبل ابھی دروازے پہ تھا، امام چل پڑے، دیبل وہیں کا وہیں رک گیا۔ امام نے کہا رکا کیوں ہے؟ اس نے کہا آپ چل رہے تھے میں آپ کے احترام میں رک گیا۔ امام اس کی طرف دوڑ کے گئے، امام نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے جو جملہ پڑھا وہ جملہ سناؤ۔ امام نے گلے میں باہیں ڈال کے اے میری دادی کا مددگار، اے میری ماں فاطمہ الزہرا کے مددگار۔ امام نے شبیر کے ذاکر کے گلے میں باہیں ڈالی، امام ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے، دیبل سر جھکا کے آیا۔ امام نے کہا دیبل کوئی نیا مرثیہ بھی لکھا ہے؟ عامر آباد سے لکھا ہے۔ امام نے کہا سنا مجھے، آج میں اپنے دادے کو رونا چاہتا ہوں۔ دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا، امام نے کہا رک، منبر پہ بیٹھ۔ دیبل کہتا مولا پھر آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا زمین پہ۔ دیبل تڑپ کے کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں؟ فرمایا میں حکمن کہتا ہوں تو ذاکر شبیر بن کے ممبر پہ بیٹھ، میں عزادار شبیر بن کے خاک پہ بیٹھ۔ آج مجھے شبیر کا عزادار بننے دے، آج مجھے حسین کا عزادار بننے دے۔ دیبل ممبر پہ حکم امام کے تحت بیٹھ گیا۔ دیبل نے ایک مرثیہ پڑھا،
یہ مرثیہ عربوں میں آج بھی بڑا مشہور ہے، عرب آج بھی اس مرثیے کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ یہ وہی مرثیہ ہے جسے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اسی مرثیے کا اردو میں ترجمہ کیا تھا اور وہ بڑا مقبول ہوا تھا۔ زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جا، یہ تخیل دیبل ہے، یہ دیبل نے لکھا تھا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا۔ دیبل ممبر پہ بیٹھا، دیبل نے ممبر پہ بیٹھ کے مرثیہ شروع کیا۔ دیبل لگا میرا سلام سیدہ تیری اولاد پہ، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے امت نے تیروں سے زخمی کیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جس نے زیور اٹھائے اور شام کا بازار عبور کیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جس نے کم سنی میں قید دیکھی، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے امت نے زہر دے کے شہید کر دیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی قاسم کو جس کے جسم کا گوشت زندان کی زنجیریں کھا گئی۔ دیبل نے یہ آخری شعر پڑھا اور آخری شعر پڑھنے کے بعد دیبل ممبر سے نیچے اتر آیا۔ اب جو بندہ امام رضا کے جنازے پہ وہ ماتم کرے گا، دیبل امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا شعر پڑھ کے نیچے اترا۔ امام رضا روتے روتے اٹھے، امام نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ شعر لکھا، امام نے کہا دیبل دوبارہ ممبر پہ جا، ایک شعر دوبارہ پڑھ۔ دیبل نے دوبارہ شعر کو ہاتھوں پہ لکھا، امام نے لکھا میرا سلام سہارا تیرے اس بیٹے پہ جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا۔ یہ شعر پڑھنے کے بعد دیبل نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ تو زہرا کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے۔ امام نے اپنے گریبان کو چاہ کیا، چاہ کر کہا یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو تو اس میں دفن ہو جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا، یا مستورات کی طرف سے کنات اٹھی، ایک سفید سر والی کریم روتی ہوئی آئی، رو کر دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا، جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے، کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے۔ امام رضا روتے روتے کنات کے قریب گئے، رو کے کہتے اے رضا کی بہنوں تم نے صرف بھائی کے قتل کا شعر سنا اور تم نے رونا شروع کر دیا۔ آئے میرا سلام سیدہ زینب پہ جو 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مار۔ تم نے صرف بھائی کی شہادت کا شعر سنا، اجازت دو تو میں 2 جملے پڑھوں شہادت کے۔ غربت کی حالت میں، پردیس میں، جہاں اپنا بھی کوئی نہیں تھا، جب مامون ملعون نے دربار میں بلایا امام کو زہر کے لیے، امام نے اپنے نوکر ابا سلط کو ساتھ لیا، فرمایا میرے ساتھ چل، آج میرا آخری دن ہے۔ ابا سلط تڑپا، مولا کیوں؟ فرمایا آج مجھے دربار میں زہر دی جائے گی۔ اتنا کہنا تھا، ابا سلط نے کلائی پکڑ کے کہا جب خبر ہے پھر جا کیوں رہا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، شہادت ہمارا ورثہ ہے، مجھے دربار میں جانا ہے۔ امام نے کہا ہاں ابا سلط میں تجھے نشانی بتاؤں، جاؤں گا میں تنہا، واپسی پہ اگر میرا امامہ چادر بن کے میرے سر پہ ہوا تو سمجھ لینا تیرے امام کو زہر مل گئی۔ ابا سلط حربی خود روایت کرتا ہے، وہ کہتا جب دربار کا دروازہ آیا نا، ابا سلط کہتا میں نے آخری بار رضا کا چہرہ دیکھا، امام رضا نے آخری بار یوں میری طرف دیکھا۔ ابا سلط قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا بہنے غریب نہ کر، مولا تیری بہنیں پردیس میں ہیں، مولا منت کر نوکر پہ ابھی یہیں سے واپس چلے چل، میں تجھے مدینے چھوڑ کے آؤں۔ اتنا کہنا تھا، امام نے فرمایا ابا سلط میں تیری جنت کا ضامن، تو نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا۔ ابا سلط کہتا امام دربار میں چلے گئے، میں دربار کے دروازے پہ بیٹھ کے روتا رہا، رو رو کے کہتا اے فاطمہ زہرا مدد کر، تیرا بیٹا غریب ہو کے تنہا دربار میں گیا ہے۔
अबा सल्लत कहता मैं बीबी से तबस्सुल कर रहा था, ये थोड़ी देर बाद मैंने इमाम रजा को दरबार से निकलते हुए देखा। अबा सल्लत कहता मैंने चेहरे पे मातम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इमाम का अमामा खोल के चादर बन के इमाम के सर पे था। अबा सल्लत कहता काश वो दिन देखने से पहले मैं मर जाता। मैंने जमाने में बहुत बहुत लोगों को जहर के बाद जीते हुए देखा है। उसे कहा मैंने देखा है अभी जहर मिली, थोड़ी देर के बाद दरबार से बाहर निकला, जहां से रजा पांव उठा रहा था जमीन से खून आ रहा था। जहर इतनी शदीद थी, ज़हरा के बेटे के पांव के तलवे फट गए। आज रोको, मैं आज रोको। अब असलत कहता मैं रोता हुआ सामने आया, मैंने कहा रुक मेरा बादशाह, इन मौलानों ने इतनी शदीद जहर दी, मौला आपके पांव के तलवों से खून आ रहा। अब असलत कहता है मैंने अगला मंजर देखा, मेरा सर दीवार पे आया। अब अल्लाह जाने यहां कौन मातम करेगा। अब असलत कहता मैंने इमाम के पांव रोके थे या इमाम ने आंखों से पर्दा हटाया। इमाम कहता मैंने देखा इमाम की आंखों से लहू जारी था। रो के कहते तू पांव को रो रहा है, ओ मेरा जिगर फट गया। अब असलत कहता मैंने हाथ थामा, हाथ थाम के मैं लेके गया इमाम को घर। अब असलत कहता मैंने जल्दी जल्दी बिस्तर बनाया। इमाम ने कहा बिस्तर बाद में बना, जल्दी कर हरसमा को बुला के ला। अब असलत कहता मैं हरसमा मौला का नौकर, मौला का खास सहाबी, जैसे अली को अबू ज़र कंबर से प्यार था, ऐसे रजा को अब असलत और हरसमा से प्यार। अब असलत कहता मैं रोता हुआ हरसमा के घर की तरफ दौड़ा। अब असलत कहता जूं ही मैं बाजार में गया, तेज आंधी आ गई, इतनी तेज बारिश हुई। और ये असर है जब इमाम को जहर मिलती है तो हमेशा एक ऐसा तूफान आता है जिससे लोग डर जाते हैं। इसलिए कि कायनात में तब्दीली आती है जब हुज्जत दुनिया छोड़ रही होती है। अब असलत कहता है मैंने जिंदगी में इतना खौफनाक तूफान नहीं देखा था, ऐसे लग रहा था जैसे खुरासान में लहू की बारिश होने लगी है। इतनी तेज आंधी थी, दरवाजों के साथ दरवाजे लग रहे थे, लोग डर के अपने अपने घरों में बैठ गए। अब असलत कहता मैं रोता रोता हरसमा के दरवाजे पे गया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। हरसमा मुसल्ले पे बैठा था। मैंने कहा हरसमा क्या कर रहा है? उसने कहा नमाज आयात पढ़ रहा हूँ, इतनी तेज और इतनी खौफनाक आंधी आ गई है, अल्लाह जाने किसी मजलूम का घर तो नहीं उजड़ गया। इतना कहना था। अब असलत कहता मैंने हरसमा के गले में बाहें डाली, रोके का कोई मजलूम नहीं, हमारा इमाम गरीब हो गया है, हमारे मौला को जहर मिल गई है। अब असलत कहता बाजार में इधर से मैं रो रहा था, इधर से हरसमा रो रहा था। अब असलत कहता मैं कभी हरसमा को पकड़ता था, कभी हरसमा मुझे पकड़ता था, हम एक दूसरे को सहारा देते देते जब इमाम रजा के घर गए। अब असलत कहता मैंने दरवाजा खोला, मैंने इमाम को बिस्तर पे ना पाया। मैंने हरसमा से कहा मैं तो अभी मौला को बिस्तर पे छोड़ के गया था। वो कहते जल्दी जल्दी हमने चराग रोशन किया, हमने देखा रजा जमीन पे ऐसे तड़प रहा है जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। अब असलत कहता मैंने कदमों पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा मौला जहर का असर ज्यादा तो नहीं? इमाम रो के करके मुझे बता तुझे आने में देर क्यों हुई है? रो के करके मौला बाहर तूफान बड़ा तेज है, बाहर बारिश बड़ी तेज है। रजा रो के कहता तुम मर्द हो के घबरा गए, वो औरत हो के अकेली कौम की पहाड़ियों पे रो रो के कह रही है रजा मेरी ऊँटनी मर गई, मेरी कनीज मर गए। मातमे गरीब।